ہر انسان کے پاس اپنا ایک صندوق ہوتا ہے جس پہ ماضی کا ایک تالا لگا ہوتا ہے۔ اس صندوق میں انسان کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصاویر، خطوط، کچھ ان کہی باتیں، کوئی خوشبو، کچھ رنجشیں، چند خواب، کچھ ادھورے احساس اور بہت سے دکھ ایک دوسرے میں چھپا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان اس صندوق کی چابی ہوتے ہوئے بھی اس کو کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ خزانہ وہ بہت مشکل سے دفناتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے خود کے ڈھونڈنے پر بھی اس کو نہ مل سکے۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے رب کریم سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں، میری غلطی تو نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد کو پڑھنا پڑے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دنیا کا ہر فرد خوشی چاہتا ہے، کوئی غم نہیں چاہتا۔ وہ غم سے ڈرتا ہے اور اسی وجہ سے دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا رہتا ہے۔ مطلب ہر فرد غم کو ختم کرنے اور خوشی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ خوشی اور غم ہمیشہ سورج کی روشنی کی طرح انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لمبی زندگی میں کھٹی اور میٹھی چیزوں کی طرح دونوں کا ذائقہ ہوتا ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس حقیقت کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ خوشی اور غم زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں خوشی سے محبت اور دکھ سے نفرت کی ہی سوچ کئی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ مکئی کے دانوں کا ایک بیگ مائکرو ویو اوون میں رکھا تھا۔ پہلا منٹ تو لگا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، کوئی آواز نہیں۔ ایک منٹ گزرا ہوگا کہ پھر دانے پھولنے لگے۔ سمجھ آیا کہ وہ جو مقررہ وقت تک کی خاموشی تھی، اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نہ سہی، لیکن اندر ہی اندر دانوں پر جو کچھ بیت رہا تھا بالآخر نظر آنے لگا۔ وہ خوبصورت پھول بن گئے، ہر ایک الگ ڈیزائن کا پھول، ہماری ہی طرح۔ ہیٹ اور پریشر ہم میں سے ہر ایک کو الگ طرح سے تبدیل کرتا ہے۔ مقررہ وقت تک نظر نہ آنے والی کچھ تبدیلیاں ہماری ذات میں ہو رہی ہیں، یہی ایوولوشن ہے۔ ہاں، ہم وہ نہیں رہے جو ہم کسی زمانے میں تھے، لیکن اسی میں بہتری ہے، ہم خوبصورت بن کر ابھرے ہیں، ہر ایک الگ، یونیک اور خوبصورت۔ اگر کسی کو پیچھے دھکیل کر اونچا اڑنے کا خواب پورا ہو بھی جائے تو وقتی طور پر ہی باعث سکون بن سکتا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کتنا پیارا سبق دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پیچھے کر کے آگے نکلنے والے کیسے پشیمان ہوئے، اور یوسف علیہ السلام سبھی آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اور بالآخر تخت سلطنت پر بھی فائز ہوئے، اور وہی پیچھے کرنے والے معذرتوں پر بھی مجبور ہوئے۔ کوئی ہمیں اگر روکنا بھی چاہے، رکاوٹیں اور سازشیں بننا بھی چاہے، تو بھی وہ رب کی مشیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری قسمت تو لکھی جا چکی ہے، اطمینان رکھیں، اپنا کام کرتے جائیں، کسی کا برا نہ سوچیں، کوئی آپ کا برا سوچ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر کسی اور کا قد چھوٹا کر کے
کسی دوسروں کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا کو جگاتے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی سے بھی اس چیز کا مت پوچھو جو اس نے تم سے مخفی رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس نے ظاہر نہیں کی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ معاف کر دینا خدائی وصف ہے یا پھر ان باکمال اور منتخب لوگوں کا وتیرہ ہے جو خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے رہتے ہیں۔ معاف کرو اور نہ کسی سے معافی چاہنے کے حالات پیدا کرو۔ اس طرح تمہارے معاملات اور حالات میں فلاح پیدا ہوگی۔ کسی کی بات دل میں کدوت نفرت رکھنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے تم سرے بازار اس کے سر پہ گدھے کی لیٹ پھینک کر اپنی نفرت کا اظہار کر دو، مگر دل کا فرش صاف رکھو۔ تمام بیماریاں سب کی سب خواہش سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی پہلے بیمار ہونا چاہتا ہے، اسے اندر ہی اندر کہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی سزا دینے کی آرزو ہوتی ہے۔ پہلے اس کی صحت مند رہنے کی ول کمزور ہوتی ہے، پھر وہ سائیکوپیتھک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جسم مدافعت کرنے سے انکار کرتا ہے اور جراثیم وغیرہ اثر کر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ حادثے میں مرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ کبھی کہیں نہ کہیں انہوں نے دل سے ٹھان لی ہوتی ہے کہ ایسے مرنے کی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دھوکہ ہے، آج ہم اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے 1000 سال ہم نے یہیں جینا ہے، جیسے موت آنی ہی نہیں، اور اسی وقتی فائدے کے گھر میں ہی ہم نے رہ جانا ہے۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہی ہے۔ میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دیں۔ میں نے اللہ سے عقل کی طلب کی اور اللہ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لیے دے دیے۔ میں نے اللہ سے جرأت کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابو پانے کے لیے میرے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے۔ میں نے اللہ سے خوشیوں کا مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے بے شمار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی کچھ نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو، لیکن مجھے اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔